دوستو، حضرت عبداللہ بن مبارک ایک وقت کے جید ولی گزرے ہیں، بہت بڑے پرہیزگار بزرگ۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک ایک مرتبہ حج پہ گئے اور تمام ارکان ادا کرنے کے بعد طواف کعبہ کے بعد وہ آرام کرنے کی نیت سے تھوڑی دیر لیٹ گئے۔ اتنے میں دیکھتے کیا ہیں کہ دو فرشتے آسمان سے اترے اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ اس سال کتنے حاجی حج کو آئے ہیں؟ دوسرے نے جواب دیا تقریباً 6 لاکھ حاجی حج کے لیے آئے ہوئے۔ پھر اس نے پوچھا بتاؤ کتنے حاجیوں کا حج رب نے قبول کر لیا؟ دوسرے نے جواب دیا کہ ایک بھی حاجی کا حج قبول نہیں ہوا، ہاں البتہ ایک ایسا شخص ہے جس شخص کی وجہ سے تمام حاجیوں کا حج قبول ہو گیا۔ اس نے پوچھا کہ وہ شخص ہے کون؟ تو اس نے جواب دیا ملک شام میں ایک موچی ہے جو اپنے اچھے عمل کی بنیاد پر تمام حاجیوں کا حج قبول کروا دیا ہے۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن مبارک نے جب یہ سنا تو دل میں اشتیاق پیدا ہوئی، چاہت ہوئی کہ میں اس شخص سے ملاقات کروں۔ لہٰذا وہ چل پڑے ملاقات کی نیت سے۔ جب اس کے پاس پہنچے تو سلام عرض کیا اور پھر انہوں نے پوچھا او خدا کے بندے، کیا بات ہے، تو نے کون سا عمل کیا ہے جس عمل کی بنیاد پر اس سال 6 لاکھ حاجیوں کا حج رد ہونے سے بچ گیا؟ تیری وجہ سے سب کے حج قبول ہو گئے۔ البتہ اس شخص نے کہا کہ آپ ہیں کون؟ انہوں نے کہا کہ میں عبداللہ بن مبارک ہوں۔ اللہ اکبر! جب اس نے نام سنا تو موچی مچل پڑا، چونکہ وہ جانتا تھا حضرت عبداللہ بن مبارک کا نام سنا تھا، ان کی بزرگی سنی تھی، ان کا تقوی شعار اور پرہیزگاری والا عمل اور زندگی سن رکھی تھی۔ بڑا مچل گیا، کہا کہ حضور آپ تشریف لائے ہیں میرے یہاں؟ کہا کہ ہاں، ایسا سننے کو ملا کہ تیری وجہ سے 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول ہوا ہے، بتاؤ تو صحیح کہ تو نے کون سا عمل کیا ہے؟ اس نے کہا کہ حضور ایسے تو مجھے کچھ پتہ نہیں کہ میرے کون اعمال رب تعالیٰ پسند کر کے اتنا بڑا فضل مجھ پر کیا ہے کہ میری وجہ سے 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول کیا ہے۔ البتہ ایک عمل میں نے کیا ہے، ہو سکتا ہے وہی عمل رب کو پسند آ گیا ہو، اور وہ عمل یہ ہے کہ میں اپنے پڑوسی کی ایک رات بڑی خوشبودار کھانا جو بن رہا تھا اس کی خوشبو سونگھی، تو میں اس کے یہاں پہنچ گیا اور کہا بھائی بڑا بہترین کھانا تم نے تیار کیا ہے، مجھے بھی کچھ عطا کرو۔ اس نے کہا کہ خدا کے بندے، اگر میں تمہیں دوں تو وہ تیرے لیے کھانا حرام ہوگا، مگر میرے لیے حلال ہے۔ اس موچی نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح، تیرے لیے حلال کیسے ہوگا اور میرے لیے حرام کیسے ہوگا؟ اس نے جواب دیا کہ وہ اس لیے کہ میں چند دنوں سے بھوکا پیاسا ہوں اور میرے بچے بھی بھوکے پیاسے ہیں، لہٰذا جب بھوک سے نڈھال ہو گیا، گمان ہونے لگا کہ اب ہم مر جائیں گے، تو گھر سے نکلے کہ کچھ دور جا کر ایک مرے ہوئے گدھے کا گوشت لے کر آیا اور وہی گوشت پکا رہا ہوں، لہٰذا جان بچانے کے لیے ہمارے لیے یہ کھانا حلال ہوگا اور تمہارے لیے حرام ہوگا۔ اس نے کہا کہ جب یہ جملہ اس نے کہا کہ ہم مرے ہوئے گدھے کا گوشت لا کر بنا رہے ہیں تو میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ میں بہت دنوں سے حج کے لیے پیسے اکٹھے کر رہا تھا، وہ سارا کا سارا پیسہ میں حج میں نہیں گیا اس شخص کو لا کر دے دیا اور کہا اپنی ضرورتیں پوری کرو۔
ہو سکتا ہے یہ عمل رب کو پسند آ گیا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سمجھ گئے ہو نہ ہو، یقینی طور پر یہی عمل رب تعالیٰ کو بڑا پسند آیا، اور اسی وجہ سے سب کے حج 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول کر لیا۔ تو میرے دوستو، واقعہ تو ختم ہو گیا، لیکن سبق ہم کو کیا ملا؟ ہم اکثر و بیشتر صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسی کو ہم سمجھتے ہیں کہ نیک اعمال ہیں۔ میرے دوستو، آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ ایسا ہے جو حج کے لیے رقم تو جمع کیا تھا لیکن حج نہیں کیا، اور وہی رقم خدا کے کسی بندے کی مدد کر دی، تو گویا اس کا بھی حج ہو گیا، اور اس کے صلے میں اور صدقے میں 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول ہو گیا۔ تو میرے دوستو، اپنے پڑوس میں جھانک لیا کرو، اپنے اہل و عیال کے علاوہ دوسرے کے اہل و عیال کو بھی دیکھا کرو کہ کہیں وہ رو تو نہیں رہے ہیں، کہیں ان کی کوئی ضرورت تو ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں۔ اپنے پڑوس کا خیال کیجیے، اپنے آمنے سامنے لوگوں کا خیال کیجیے۔ میرے دوستو، کسی بھی مومن بندے کی مدد کرنا 10 سال اعتکاف میں بیٹھنے سے بہتر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ لہٰذا میرے دوستو، مولا تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال، برے افعال سے ہمیں تائب ہو کر توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔